تمشی علی استحیائی یعنی کہ شرم سے چلتی ہوئی. آج جو مغربی تہذیب ہے وہ لڑکیوں کو کہتی ہے بولڈ بن جائے، بے حیائی جس کا نام ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو خواتین تھیں تمشی علی استحیائی، وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئیں. آج کیٹ واک کرائی جاتی ہے لڑکیوں کو اسٹیج کے اوپر، کنسرٹ اسٹیج کے اوپر ڈانس کروائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں جو اسلام یہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ عورت شرم و حیا کا پیکر ہے، تو وہ اس طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئیں. گویا کہ شرم و حیا کے وصف کو قرآن ان کی اس صفت کو بیان کرتا ہے ان لڑکیوں کی. اور پھر ایک میں سے ان کے ساتھ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا. اس میں ایک اہم چیز ہے کہ اس آیت نمبر 85 ہے سورۃ القصص کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر اس قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کی ذمہ داری فرض کر دی ہے. یہ قرآن کی تبلیغ فرض ہے، تو اللہ کے رسول کے کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تبشیر بھی کریں دوسروں کو جنت کی بشارت، وہ بھی قرآن کے ذریعے دیں. انذار بھی کریں، آخرت کا انذار، آخرت کا خوف لوگوں کو دلائیں تو وہ بھی قرآن کے ذریعے کریں. دعوت و تبلیغ بھی کریں تو وہ کس کے ذریعے کریں؟ قرآن کے ذریعے کریں. اور اقامت دین کی جد و جہد وہ کس طرح کرنی ہے اس کے لیے بھی قرآن کو اپنا اس آلہ انقلاب اس قرآن کو استعمال کریں. تو ان الذی فرض علیک القرآن، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، اس قرآن کو فرض ہے دوسروں تک پہنچانا ہم مسلمانوں پر. ان الذی فرض علیک القرآن سورۃ القصص. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کی، اس قرآن کی، لرادوک الی معاد، تو اللہ جلد ہی آپ کو یقیناً آپ کو لوٹائے گا لوٹنے کی بہت اچھی جگہ یعنی کہ جنت، اور اس سے مراد آخرت بھی لی جاتی ہے. تو عنقریب اللہ آپ کو اس لوٹنے کی اچھی جگہ لوٹائے گا. اسی سے ملتی جلتی کل ہم نے پڑھی تھی سورہ نمل میں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنانے کا. یعنی کہ اس کی تعبیر میں بھی وہی چیز ہے کہ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تشریح، اس کی اشاعت اور قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، قرآن دوسروں تک پہنچانا اور دنیا میں قرآن کا نظام قائم کرنا، یہ سارا ہمارے ذمہ ہے. کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی ان الذی فرض علیک القرآن، تو آج ہمارے ذمہ بھی یہ فرض علیہ ہم پر فرض ہے یہ قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. اور اس نظریہ انقلاب کی کتاب کیا ہو؟ قرآن. اللہ کے رسول نے اسی قرآن کو، آپ کی یہی ذمہ داری آپ پہ فرض عائد کی گئی کہ آپ نے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے. فرض علیک القرآن. تو آج ہمارے ذمہ بھی یہ فرض ہے کہ اللہ کے رسول کی اس وساطت سے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو آج ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم بھرپور طریقے سے ادا کریں. آگے قارون کا واقعہ آ رہا ہے. قارون کے بارے میں، اس کو اللہ نے دولت دی تھی. اصل میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی قوم کسی پہ غالب آتی ہے تو وہاں کے گھٹیا لوگوں کو اوپر لے آتی ہے. وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی تجھ کو بتاؤں رمز آئے ان الملوک، تو یہ جو حکمراں کی جو شاعری ہے ایک جادوگری کہ نیند خوف سے بیدار ہوا جب کبھی محکوم ذرا پھر اس کو صلاح دیتی ہے حکمراں کی ساری. تو وہ جو اقوام غالب جو ہوتی ہیں نا، وہ جو جس قوم پہ وہ غلبہ حاصل کرتی ہیں، جیسے 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے شکست دی، تو جو قوم کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں انہیں اوپر لے کے آتی ہیں. تو اس میں بھی قارون انہی کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون نے اسی قوم میں سے ایک بندے کو اوپر اٹھایا اور فرعون کا ایجنٹ بن کے اپنی قوم کے پیسے لوٹتا تھا، جیسے شوکت عزیز ہماری قوم کے پیسے لے کے ان کو دیتا ہے. یا بھی جو ایک اور وزیر خارجہ جو عمران خان کی حکومت میں بھی تھا، وزیر خزانہ، کیا نام تھا جی اس کا وزیر خزانہ کا؟ ابھی لیٹسٹ جو تھا شوکت عزیز. تو یہی وہی جو فرعون کے دور میں جو ہتھ کنڈے آج بھی جو باطل نظام ہے یا باطل کے جو کسٹوڈینز ہیں وہ وہی ہتھ کنڈے ہماری قوم میں سے بندہ لیا، اس کو ہم میں سے ہی سود لے کے ان کو دیتا ہے. یہ قارون بھی یہی کام کرتا تھا، اسی قوم میں سے ان کو لوٹتا تھا. فرعون نے قوم میں سے بندہ لیا، اپوائنٹ کیا، اس کو عزت دی اور وہ اپنی قوم کو لوٹ کے پھر فرعون کے انٹرسٹ جو تھے اس کی وہ پروٹیکشن کرتا تھا. یہی IMF کے ورلڈ بینک کے نمائندے ہمارے لوگ ان کے کلرک بنتے ہیں، آگے ہم سے پیسے لوٹتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بھی یہی تھا. خیر اس کو جو دولت دی یہ بڑا اترایا اپنی دولت میں. تو قوم میں جو اچھے لوگ تو انہوں نے کہا اس طرح مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
اور آخرت کی بھی فکر کرو، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ مال خرچ کرو، اور ملک میں فساد برپا کرنے کے تم خواہاں نہ ہو، تو اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ کیا کہنے لگا، یہ سننے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر دولت پرست آدمی آج بھی یہی ذہنیت رکھتا ہے، ہر دولت پرست آدمی کا آج بھی یہی نظریہ ہے، اس کی دولت، جو اس کو دولت ملی ہے نا، یہی اس نے نظریہ اپنا اس کا اظہار کیا۔ کیا کہنے لگا، کالا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے مال و دولت ملی ہے نا، یہ تو مجھے میری ذاتی ہنرمندی اور میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ آج کا دولت پرست بھی یہ کہتا ہے کہ جو بھی مجھے کامیابی ہے میرے کاروبار میں ملی ہے، میرے علم اور میرے تجربے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہتا ہے، میں نے اس طرح محنت کی تو مجھے فلاں ڈگری مل گئی، میں ایسے پڑھتا تھا، میں اس طرح محنت کرتا تھا، یعنی کہ اللہ کو بھول جائے گا۔ اللہ چاہتا تو اسی محنت کے درمیان تمہیں کسی ٹائم بھی موت دے دیتا پھر، لیکن نہیں، جو خالص مادہ پرست، جو خدا کی یاد سے غافل ہیں، اور جن کا توکل ان مادی اسباب پہ، محنت پہ اور رزق کے ذرائع پہ اور پلاننگز، منصوبہ بندی پہ، جن کا سارا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے، مادی اسباب پہ جو توکل کرتے ہیں، جو مادہ پرستی کے شرک میں ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کہتے ہیں، ان کا یہی رویہ آج بھی، کہ یہ جو وہ پھر اس کے قارون کے الفاظ، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے میری ذاتی ہنرمندی میرے علم کی وجہ سے ملا۔ آج کا کاروباری میری پلاننگ تھی، میں نے پہلے سے کی، سوچا کہ اب حالات ایسے ہوں گے تو میں نے یہ پلاننگ کی، اس طرح منصوبے بنائے، جس کے نتیجے میں آج میں کامیاب ہوں۔ تو اس مادہ پرست اور دنیا پرست، دولت پرست انسان کی سوچ کا وہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے۔ آج بھی اسی طرح انسان یہ کہتا ہے، میں نے اپنی دولت، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنی سوجھ بوجھ اور اعلیٰ منصوبہ بندی کی وجہ سے دولت کمائی ہے۔ تو یہ قارون کے الفاظ سے، اور پھر بدلے میں ہوا کیا؟ پھر جواب اسے دیا گیا، دیکھو کیا اسے یہ علم نہ تھا، اللہ اس سے پہلے بہت قوموں کو ہلاک کر چکا ہے۔ وہ اشد منہم قوۃ واکثر جمعا، وہ اس سے کہیں زیادہ قوت رکھتی تھی، اور ان کے پاس مال و دولت بھی اس سے زیادہ تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا، اور لوگ اسے دیکھ کے، اس کے دولت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی، جیسے قارون کے پاس دولت ہے، خزانہ ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہو۔ جو دنیا پرست ہے، دنیا پرست لوگ یہ نہیں دیکھتے حلال اور حرام سے اس نے کمائی ہے، وہ یہ دیکھیں گے اس کے پاس دولت ہے تو کاش ہمارے پاس بھی ہو۔ حلال حرام نہیں دیکھیں، حرام خوری سے کمائی یہ نہیں دیکھیں گے، ان کا کیونکہ پیمانہ ترقی کا دولت ہی، تو دولت ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے، وہ خواہش کرنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت ہوتی۔ پھر اللہ نے کیا کہ اس قارون کے ساتھ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ تو یہ اس کا پھر حشر ہوا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کہ وہ بدلہ لے سکے۔ تو دولت پرست ظاہر ہے وہ لوگوں کی ظاہری کامیابی، اسی کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کدھر سے کمایا، تو وہ خواہش کرنے لگے۔ اب جب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اس کو قارون کو اس میں زمین میں دھسا دیا، اب پھر وہ اللہ سے پناہ طلب کرنے لگے کہ ہم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قسم کے عذاب اور اس تباہی سے ہم بچ گئے۔ اب پھر اس طرح کہنے لگے جب اللہ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا، اب وہ جو دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے، اب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تباہی سے بچ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں اہم چیز ہمارے لیے سبق ہے۔ اس آیت میں بتا کہ ثواب اللہ خیر، آیت نمبر 80، خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا، وہ جو اہل حق تھے، جو دنیا کے ظاہر نہیں، جو اصل حقیقت دنیا کی جانتے تھے، جن کے پاس علم وحی، جو اللہ کے تعلیمات کے مطابق چلنے، اب انہوں نے یہ کہا، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا، وہ جو حقیقی علم رکھنے والے، روحانی علم، افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا، لمن آمنا، اب یاد رکھیے گا بڑی ایمان حقیقی، جو دنیا میں ایمان حقیقی کے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ عامل الصالحات، اور جس نے نیک عمل کیے، جو یہ دو کام کرے گا، ایمان حقیقی جس کے دل میں اندر ہوگا، حقیقی ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، ایٹ دا سیم ٹائم عمل صالح، اس کی زندگی میں نیک کام ہوں گے، تو انہوں نے وہ لوگ جنہیں علم عطا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ جس شخص میں اگر یہ چیزیں ایمان اور عمل صالح، تو یہ اللہ کا عطا کردہ ثواب ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ جو یہ روش اختیار کرے گا ایمان اور عمل صالح کی، نہ صرف جنت میں اس کو، آخرت میں خزانے ہی خزانے ہیں، دنیا میں پتہ ہے اس کو کیا ملے گا، اس ایمان اور عمل صالح
سورۃ النور کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے، حقیقی ایمان پر جو چلیں گے، جن کے دلوں میں، جن کا ایمان دلوں میں کھپ چکا ہوگا کہ ان کا عمل ایمان کے تابع ہوگا، ان کا عمل اللہ کے خوف کے حساب سے چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر عمل ان کے عمل میں یہ ہوگا کہ میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، ایمان بالآخرت، اور ان کی زندگی کا رخ مصطفیٰ پر ہوگا، ایمان بالرسالت۔ تو جن کی زندگی میں یہ ایمان حقیقی ہوگا اور عمل صالح ہوگا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے زمین میں خلافت عطا کر دیں گے، وہ آخرت میں تو اجر ملے گا سو ملے گا۔ تو ان نیک لوگوں نے اس وقت کہا کہ تم اس دولت کو سمجھتے ہو، ایمان اور عمل صالح کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ ہے، جو آج IMF اور ورلڈ بینک کے پاس دولت ہے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ زمین میں خلافت عطا کر دے گا۔ یہ دو شرائط پوری کر دو، حقیقی ایمان اور عمل صالح، عمل تمہارا بتائے کہ تمہارے دلوں میں ایمان واقعی پکا ہے، پختہ ہے، تو یہ اللہ تمہیں زمین میں خلافت، جیسے طالبان کو اللہ نے 40 سال کی جنگ کے بعد زمین میں خلافت دے دی، وہی بیعت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اس امیر کی بیعت کی اور اسی کے جھنڈے تلے، اس امیر کی بیعت کر کے اس کے جھنڈے طرف جہاد کر رہے ہیں، اقامت دین، انہوں نے اللہ کا نظام بھی قائم کیا، اسی بیعت کی بنیاد اپنے امیر کی اطاعت وہ کر رہے ہیں، اللہ اس رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اپنے امیر کی اطاعت وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب انہوں نے یہ دو شرائط پوری کی، طالبان نے ایمان اور عمل صالح، اللہ نے انہیں خلافت دے دی۔ آج خلافت کی راہ میں ہم مسلمان خود رکاوٹ ہیں، کیونکہ ہم ایمان اور عمل صالح کی طرف خود نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ہم دنیا کی عیاشی، ہمیں یہ دولت زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ نقد ہے، ہر چیز فوراً مل جاتی ہے، انسان ظاہر ہے ادھار کے سودے ان چیزوں پہ نہیں چلتا، اس کے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ ایمان کی جو راہ ظاہر ہے، اس میں یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا اس راہ میں دینی پڑتی ہے قربانیاں۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں اور ان طالبان کی قربانیاں بھی دیکھیں، کس طرح انہوں نے فتح مکہ سے، وہ آرٹیکل ایک آیا تھا دیوبندیوں کا ایک رسالہ ہے، فتح کابل تک، تو فتح کابل تک ایسے وہ نہیں پہنچے، کس قدر شہادتیں انہوں نے دی ہیں، سب کچھ قربان کیا۔ تو ظاہر ہے کیونکہ یہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم خود خلافت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ورنہ اللہ میں خلافت دینے کو تیار ہے اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ تو یہ ان اہل حق نے کہا دیکھو اللہ کا ثواب اس سے تو کہیں، تم اس تھوڑی سی دولت، تھوڑے سے پلاٹ، یہ وہ تھوڑی سی زمینیں، یہ بحریہ ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن اور کینٹ میں تمہیں گھر مل جائے گا، دیٹس اٹ۔ ان کو اللہ نے زمین میں خلافت، پوری زمین ان کی ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ دو شرائط اسی حساب سے اس پہ چلے ان آیات کے مطابق، اللہ نے انہیں زمین 3 بر اعظم تک مسلمانوں کی، فرانس کے ہارٹ آف فرانس، اسپین کو ہم نے فتح کیا، ہارٹ آف فرانس، فرانس تک ہم پہنچ گئے تھے۔ تو آج ہم چھوٹے سے پلاٹ کے چکروں میں کھڑے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے میرا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کس قدر گھٹیا شخصیت آج ہماری ہو گئی ہے، جب ہم نے ایمان اور عمل صالح کی راہ چھوڑی۔ اگر یہ اپنا لے تو اللہ زمین میں خلافت دے دے گا۔ اور ظاہر ایمان حقیقی جس کے دل میں ہوگا، کیا وہ باطل کے نظام اس کے دل میں کھٹکے گا؟ نہیں، وہ تو اس کو تباہ کرے گا ہر صورت، کہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اس نظام کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کب چاہے گا کہ عورتیں ننگی پھریں، میرا جسم میری کرزی، وہ کب چاہے گا کہ یہ سارے بینک سود پہ دنیا کی دولت لوٹیں، غریبوں کو پھنسایا ہوا ہے، سب کو انہوں نے خون چوسنا ہے سب کا اس وقت بینک، وہ چلنے دے گا ان بینکوں کو؟ تو وہ تو ظاہر اللہ کا نظام ہر صورت قائم کرے گا، اس کی کوشش کرے گا۔ تو آج اس خلافت کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ شدھ نہیں ہے، ہو کے رہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ دور ہوگا، ایک وقت تک رہے گا دور نبوی، دور نبوت، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو ختم کر دے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ صحابہ کا خلفائے راشدین کا دور، پھر اللہ جب تک چاہے گا یہ دور رہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، وہ دور ختم ہو گیا۔ جب خلفائے راشدین، خلافت علی منہاج النبوہ، وہ دور تھا وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگلا دور جو آئے گا وہ کون سا دور ہوگا؟ ملکن عادن، تم پہ یعنی کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ بنو عباس، بنو امیہ، یہ تو بنو امیہ بنو عباس کا دور، جس میں سیاسی نظام تو ہمارا وہ ڈھانچہ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن معاشی نظام ہمارا اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہا، اور ہمارا معاشرتی نظام میں بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات، ایون کہ انگریز پچھلی صدی تک جب یہاں سے گیا تب بھی ہماری پردہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں چلتی تھیں، تو ختم ہو گئی، تو ہمارا معاشرتی نظام پچھلی صدی تک محفوظ تھا۔ تو پھر اس کے بعد اگلا دور کون سا آئے گا؟ ملکن جبرین، حدیث میں ہے، پھر اس کے بعد تم پہ جبری حکومتیں مسلط کر دی جائیں گی، یہ ہوگی ریموٹ کنٹرول حکمرانی۔ ملکن جبرین، پہلے برطانیہ یہاں آیا، کہیں فرانس اس 1857 یا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب خلافت ٹوٹنے کے قریب تھی،
کہیں فرانس نے حکومت کی، کہیں ڈچ نے، کہیں اسپینش، مل کے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر کے کسی نے مڈل ایسٹ کو ٹیک اوور کیا، کسی نے اس کو بر صغیر کو ٹیک اوور کیا. تو یہ ملکن جبرین تھا. اس کی تعویل جو ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اور یہ دور ابھی چل رہا ہے. ملکن جبرین، جبری حکومتیں ہوں گی کہ اب آئی ایم ایف کے تھرو ریموٹ کنٹرول جبری تم پہ حکمرانی ہوگی. جب چاہیں گے تحریک عدم اعتماد سے تمہارا لیڈر اکھاڑ پھینکیں گے. عمران کو کھڑا ہے نا 100%. اس کے جو اس کی خامیاں تھیں وہ تو ایک طرف، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کی مدد سے رجیم چینج ہوا ہے. یہ سارا کا سارا پولیٹیشینز کو کروڑوں روپے لگا کے خریدا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں سارا ہوا ہے. اس کی خامی ہے ریاست مدینہ کی طرف اس نے پیش قدمی نہیں کی، وہ تو منفی پہلو اس میں ہے، لیکن یہ کہ یہ پہلو ہے واقعی رجیم چینج کیا گیا عمران خان کو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. خود انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. تو یہ ملکن جبرین ہے. جب چاہے رجیم چینج کر دیں گے. جبری اپنا نمائندہ بٹھا کے سود کھینچے گا ہم سے، چوسے گا اور ان کو آئی ایم ایف کو جا کے دے گا. یہ ہے ریموٹ کنٹرول حکمرانی. یہ جبری ملکن جبرین. پھر حدیث نبی ثم تکون علی خلافۃ علی مناجن، پھر اس کے بعد دوبارہ خلافت کا دور آئے گا جو اس نبوت کے راستے پر ہوگا. اب یہ دور آنا ہے اور اس کی دور اس کی رکاوٹ اس راہ میں وہ آئے گا تو صحیح. رکاوٹ آج ہم ہیں. ہم ایمان اور عمل صالح یہ راہ اختیار کریں تو خلافت آئے گی. ہم نے کوشش نہ کی تو کوئی اور کرے گا. آ تو جائے گی لیکن ہم نے کتنا حصہ ڈالا یہ سب سے ہے. ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ دور آنا ہے جس میں پھر امام المہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور وہ کالے جھنڈوں والی آرمی جو خراسان سے افغانستان جس کا سمجھ لیں وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا جس کا سارا، تو کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے یہاں تک کہ دے ول بی انٹل دے ول ریچ ایلیا، یروشلم میں جا کے وہ نصب کر دیے جائیں گے. القدس اس دجال جہاں کھڑا ہو کے اعلان کرے گا فلسطین کی سرزمین. تو دجالی قوتیں یہی ہیں جو ساری آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ سارے دجال کے ادارے ہیں. یونائٹڈ نیشنز، یہ یونائٹڈ نیشن سوشل انجینئرنگ پروگرام سارے اسی کے ادارے ہیں دجال کے. تو آج خلافت کی راہ میں رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہیں تو یہ گندے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے کہ قرآن سے تعلق ہو، ایک حزب اللہ ہو جو اہل حق پہ کھڑی ہو، وہ ایک منظم جماعت کی صورت، وہ اس نظام سے پھر ٹکرائے، اس کو اکھاڑے اور اس زمین پہ اللہ کا نظام. تو جب وہ ایک بستی چاہیے، قریہ چاہیے، تو پھر وہ اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، پھر جوک در جوک لوگ آئیں گے. اس میں صرف ایک بستی چاہیے، ایک قریہ جس پہ ہم یہ نافذ کر دیں، پھر یہ پھیلے گا. کیونکہ پہلے بھی پھیلا دنیا میں انقلاب اسلامی صحابہ کے دور میں، پھر پھیلے گا. اس میں وہ پوٹینشیل ہے. یہ دنیا کے ہر نظام کو چیلنج کرنے کی حیثیت رکھتا ہے یہ نظریہ توحید. تو آج اگر ہم اس ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرتے ہیں ہم اس نظام کو اکھاڑ سکتے ہیں. تو یہ ان آیات میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. وما آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.